عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا پہلا سبق ماں کا خواب پڑھنے جا رہے ہیں۔ ماں کا خواب ایک نظم ہے جس کو اردو کے ایک عظیم شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے نام سے آپ سب واقف ہوں گے کیونکہ ان کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت نظم بچوں کی دعا ہم لوگ روزانہ ترانہ میں اسکول کے فنکشن میں پڑھتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری۔ اس کے علاوہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اس طرح بے شمار ان کی نظمیں ہیں۔ تو آئیے علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑا سا ہم معلومات حاصل کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 میں ہوئی اور 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔ وہ ایک بیرسٹر تھے، لیکن ان کے اندر قوم کا ملت کا درد تھا، لہٰذا ان کی جتنی بھی نظمیں ہیں وہ بامقصد ہیں اور ان کی شاعری آفاقی ہے، یعنی کبھی بھی ختم نہ ہونے والی اور عالمی شاعری ہے۔ اس کے اندر ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے۔ تو آئیے ماں کا خواب دیکھتے ہیں۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں ایک رات کو سوئی تو میں نے خواب دیکھا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد میری بے چینی بڑھ گئی۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں، کہیں اندھیرا ہے راہ ملتی نہیں۔ میں کہیں جا رہی ہوں اور اندھیرا اس قدر ہے کہ راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کھاتا دہشت سے اٹھنا محال۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، یعنی اندھیری کی وجہ سے میں خوف سے کانپ رہی تھی اور میرا قدم دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے میرا قدم اٹھنا محال تھا، یعنی بہت مشکل تھا میرا قدم کا اٹھنا۔ جو کچھ حوصلہ پا کے میں آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ تھوڑا سا حوصلہ پانے کے بعد میں اندھیرے میں تھوڑی سی آگے بڑھی تو دیکھا ایک قطار ہے، ایک لائن ہے، ایک لڑکوں کی تھی، لڑکوں کی ایک قطار تھی، ایک لائنیں تھی۔ میں اسے دیکھنے لگی۔ پھر آگے کیا دیکھتی ہوں کہ تمام کے تمام بچے جو قطار میں تھے زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے۔ زمرد ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے ہرے رنگ کا، اس رنگ کا پوشاک پہنے ہوئے تھے، ہرے رنگ کا۔ دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، سب بچوں کے ہاتھوں میں دیے جل رہے تھے۔ وہ چپ چاپ تھے، آگے پیچھے رواں۔ وہ سب چل رہے تھے لیکن آگے پیچھے تھے۔ خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، یہ پتہ نہیں۔ سب لائن میں ایک دوسرے آگے پیچھے چل رہے تھے، یہ پتہ نہیں ان کو جانا کہاں تھا، یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ پھر آگے دیکھا، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پیسر۔ میں اسی سوچ رہی تھی کہ یہ بچے کہاں جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چراغ ہے اور چراغ جل رہے ہیں۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا بیٹا بھی نظر آیا، پیسر منے بیٹا، مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ پیسر منے بیٹا، میرا بھی بیٹا اسی جماعت میں تھا۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ وہ پیچھے تھا اور بچوں کے مقابلے میں وہ لائن میں سب سے پیچھے تھا اور بہت دھیمے چل رہا تھا، تیز نہیں چل رہا تھا۔ اس کا مطلب دوسرے بچے تیز چل رہے تھے اور دیا اس کے ہاتھوں میں، اس کا دیا جو تھا وہ بجھا ہوا تھا، جل نہیں رہا تھا، جبکہ اور بچوں کا دیا جل رہا تھا۔ کہاں میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ میں نے پہچان لیا اپنے بچے کو، کہاں میری جاں، میرے پیارے بچے، مجھے چھوڑ کے تم کہاں آ گئے اپنی ماں کو چھوڑ کر۔ دیکھیے، نہ پرواہ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار۔ ماں نے کہا میں جدائی میں، تیری محبت میں جدائی میں بے قرار رہتی ہوں، مجھے چین نہیں آتا۔
परोती हूँ हर रोज़ अश्कों की हार, रोज़ाना मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मैं बेकरार रहती हूँ तुम्हारी जुदाई में, न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ ऐसे अच्छी वफ़ा तुमने की। तुम छोड़ के मुझे आ गए, मेरी तुमने परवाह नहीं की। और अच्छी यही वफ़ादारी है कि माँ को तुमने छोड़ दिया और तुम कहाँ आ गए। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, बच्चे ने जो माँ की बेचैनी देखी, पेचोताब एक मुहावरा है। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, माँ की बेचैनी बेकरारी को जब बच्चे ने देखा तो उसने मुंह फेर कर यूँ जवाब दिया, बच्चे ने ही जवाब दिया कि रुलाती है तुझको जुदाई मेरी। अच्छा, मेरी जुदाई तुम्हें बहुत रुलाती है? नहीं, इसमें कुछ भी भलाई मेरी, तुम जो रोती हो इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा। ये कहकर बच्चा कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा और दिए की तरफ इशारा करके कहा कि तुम मेरी याद में बेकरार रहती हो, इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है। और ये देखो जो दिया बुझा हुआ है, इसे तुम देखो। ये कहकर वो चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, क्या कहा? समझती है तू हो गया क्या इसे, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। तुम ये जो चिराग मेरा बुझा हुआ है और दूसरे तमाम बच्चों के चिराग जल रहे हैं, तुम्हारे रात दिन रोने की वजह से मेरा ये चिराग बुझा हुआ है। समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। तुम्हारे आंसू की वजह से मेरा ये चिराग बुझा हुआ है। तो ये एक सबक था अल्लामा इकबाल की नज़म का, माँ का ख्वाब। अब हम देखिए इसमें मुश्किल अल्फाज क्या हैं। शब, शब माने रात। इश्तराब, इश्तराब माने बेचैनी। लरजना कांपना, राह माने रास्ता। स्याही कालापन। कुछ अल्फाज में ऐसे भी हैं जो इस सबक में नहीं हैं लेकिन मुहावरों की शक्ल में और अल्फाज में दिए हुए हैं। देखिए, दहशत, खौफ, महाल माने मुश्किल, हौसला, हिम्मत। ज़मुरद, शब रंग, सब्ज़ रंग के कीमती पत्थर का नाम। रवा माने चलते हुए। ज़मुरसी पोशाक, हरा लिबास। पेसर माने बेटा। जमात, ग्रोह। पेचोताब, दिल ही दिल में गम, गुस्सा। घुटना, बेकरार। अब आइए देखिए हम इसके अंदर ये 5 सवालात हैं इसके अंदर। पहला सवाल है, माँ ख्वाब में माँ ने अपने बच्चे को किस हाल में देखा? माँ ने ख्वाब में अपने बच्चों को एक कतार में देखा, एक लाइन में देखा बच्चों को। और क्या देखा? कतार में देखा। माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा? ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा? माँ ने अपने आप को अंधेरे में बेकरारी के आलम में देखा। माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा? तो एक कतार देखी बच्चों की, जो बच्चों की सबके हाथों में दिए जल रहे थे और उसके बच्चे के दिए बुझे हुए थे। माँ ने अपने बेटे को किस हाल में देखा? माँ ने अपने बेटे को देखा कि वो पीछे है, तेज नहीं चल रहा है और उसके हाथ का दिया बुझा हुआ है। माँ की बेकरारी का सबब क्या था? माँ की बेकरारी का सबब उसके बेटे का बुझा हुआ दिया था। नंबर 5, लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था? माँ के आंसुओं की वजह से लड़के के हाथ का दिया नहीं जल रहा था, माँ के आंसुओं की वजह से। तो इस तरह से ये 5 सवाल हुए। ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा? ख्वाब में माँ खुद को ऐसी अंधेरी जगह पर देखी जहाँ रास्ता तलाश करना दुश्वार था। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 देखिए, माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा? माँ ने आगे बढ़कर ज़मुरद पोशाक में लड़कों की एक कतार देखी।
تو اس طرح سے یہ سوال، مجھے امید ہے کہ آپ نے سوال کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب دیکھیے اس میں یہ ہے خالی جگہ۔ خالی جگہ دیکھیے بہت آسان ہے۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا، اور جس سے میرا اضطراب، سمجھتی ہے تو کیا ہو گیا اسے، تیرے آنسو نے بجھایا اسے۔ تو یہ خالی جگہ ہوا۔ اب دیکھیے جملوں میں استعمال، اضطراب، محال، اجل، پیچ و تاب، یہ 4 الفاظ ہیں جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اضطراب مانے آپ جانتے ہیں بے چینی، تو محال اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ خواب کو دیکھ کر ماں کا اضطراب بڑھ گیا، خواب میں دیکھ کر ماں کا اضطراب بڑھ گیا۔ محال، مہنگائی کے اس دور میں غریبوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ اجل مانے موت، تو ہر انسان کے اجل کا وقت مقرر ہے۔ پیچ و تاب، بے چینی، بے قراری۔ مگرمچھ بندر کی چالاکی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ تو یہ ہوئے جملوں میں استعمال۔ اب دیکھیے متضاد الفاظ، وفا، بے وفا، بھلائی، برائی، جدائی، ملن، بے قرار، قرار، دور، پاس، جواب، سوال۔ تو یہ تھے متضاد الفاظ۔ اب دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا، بنانے والا اور دیکھنے والا، یہ الفاظ کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اس میں فاعل کہتے ہیں۔ فاعل مانے اسم، سبجیکٹ اسم مانے ناؤن، اور فاعل میں سبجیکٹ۔ تو یہ 5 اسم فاعل والا کے ساتھ بنائیے۔ 5 ایسے الفاظ بنانا ہے جو اس میں والا آتا ہو۔ تو دیکھیے اس میں فاعل ہے کہنا، کہنے والا، بتانا، بتانے والا، ہٹانا، ہٹانے والا۔ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ دیکھیے، کہنا، کہنے والا، بتانا، بتانے والا، ہٹانا، ہٹانے والا، لکھنا، لکھنے والا، مارنا، مارنے والا۔ تو اس طرح سے یہ ہو گئے۔ اب یہ سے نظم کا خلاصہ دیکھیے، خلاصہ اپنے الفاظ میں نظم کا خلاصہ دیکھیے کیا ہے۔ اس نظم میں ایک ماں کا خواب بتایا گیا ہے کہ ایک رات ماں خواب دیکھتی ہے کہ اندھیری رات میں وہ کہیں جا رہی ہے اور اسے راستہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اور لمحے کے لیے اس کا حوصلہ پست ہو گیا، وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے وہ آگے بڑھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک زبردست سی پوشاک میں اپنے بیٹوں کو لڑکوں کی ایک ایسی جماعت میں دیکھتی ہے جن کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے دیے ہیں، مگر اس کے بیٹے کا دیا بجھا ہوا ہے۔ وہ دوسرے لڑکوں کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ بیٹی کی جدائی میں روتی ہوئی ماں کو صدمہ پہنچتا ہے۔ وہ بچے سے شکایت کرتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلا آیا، اس کا دیا بجھا ہوا کیوں ہے۔ بچہ جو ماں کے رونے دھونے سے خود بھی غمگین ہے، ماں سے کہتا ہے کہ میرے دیے کو تیرے آنسو نے بجھا دیا ہے۔ یعنی بچے کے جانے کے بعد ماں کے رونے دھونے سے بچے کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ وہی چیز یہاں ریکارڈ کرنے کی بات لکھی ہوئی ہے۔ اس نظم میں ایک ماں کا خواب بیان کیا گیا ہے جو اپنے بیٹے کو لڑکوں کی ایسی جماعت کے ساتھ دیکھتی ہے جن کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے دیے ہیں، مگر اس کے بیٹے کا دیا بجھا ہوا ہے۔ وہ دوسرے لڑکوں سے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بیٹے کی جدائی میں روتی ہوئی ماں کو صدمہ پہنچتا ہے۔ وہ بچے سے شکایت کرتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلا آیا
اور اس کا دیا بجھا ہوا کیوں ہے؟ بچے جو ماں کے رونے دھونے سے خود بھی غمگین ہے، ماں سے کہتا ہے کہ میرے دیے کو اسی کے آنسو نے بجھا دیا ہے۔ یعنی اس سبق میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ماں باپ کے رونے دھونے سے بچے کا حوصلہ پست ہوتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ آپ اس کو جو کتاب میں دیا ہے اس کو بھی آپ خلاصے کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سبق پوری طرح آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تھا سبق ماں کا خواب، اور اسے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے نظم کو لکھا ہے۔ شکریہ۔